बंदिया 24 घंटों में से 80 मिनट तुझसे मांगे थे, तेरे पास हमारे लिए 80 मिनट भी नहीं थे। 22 घंटे 40 मिनट तेरे, सिर्फ 80 मांगे थे। 80 अल्लाह हज़रत मैंने बड़ा खुला टाइम दिया, घंटा बनता है, मैंने फिर भी चलो 80 कर दिए। 22 घंटे 40 मिनट तेरे। रात आई तुझे कहा वजालना नौमकुम सुबाता, लेकिन तू राती सुता, तू 2-2:30 बजे तक जागदा रहा। जो साढ़े लिए जागन का टाइम आया सी उदू तू सौ गया। 2-2:30 बजे तक तू जागदा रहा, लेकिन जो वेला साढ़ा आया उदू तू, तेरे पास हमारे लिए 80 मिनट नहीं थे। आज सोखा काम में कर लो, आज सोखा काम में कर लो। 22 घंटे 40 मिनट तेरे। वजाल नहारा माशा, दिन आए काम कर, किने रोके तेन? कुलू खा वशरबू पी, नान के जा दात के जा, किने मोड़े तेन? रोकया किसी ने? जा जिथे मर्जी जा, लेकिन 80 मिनट। लेकिन दुख की बात है आज हमारे पास 80 मिनट भी। ऐसा अगर हमने अपने काम ठीक ना भी किए, ये शिकंजा और टाइट होगा। नबी अलैहि सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है, वक्त में इतनी बेबरकती आएगी, एक साल ऐसे गुजरेगा जैसे एक महीना गुजरता है, एक महीना ऐसे गुजरेगा जैसे एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन गुजरता है। इतनी बेबरकती होगी। वजह क्या? ये लोगों के पास अल्लाह पाक के लिए वक्त नहीं होगा। नहीं है उदा वक्त तो नू दो, नहीं ते कितने हालात खराब हैं। लेकिन क्या है, सारी रात बैठ के टीवी पे सुनते रहेंगे हामिद मीर की कहने है, नजम सेठी की कहने है, वसीम बदामी की कह रहे हैं। वो छोड़ो यार, कुरान खोलो, कुरान क्या कह रहा है। और कुरान खोलोगे तो कुरान खरी सच्ची मुख्तसर छोटी बात करेगा, लेकिन बात वजनी। कुरान क्या कह रहा है? क्यों हालात तंग है? वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माईशत को तंग कर देंगे। और मेरे जवानों, साडी माईशत ऐथू तंग नहीं हुई, ओथू तंग हुई है। ठीक भी ओथू होनी है, ऐथू ठीक होनी। ये ना नून लीग को ठीक होनी है, ना पीटीआई को ठीक होनी है, ना पीपल पार्टी को ठीक होनी है। ठीक उदू ही होनी है जो असी अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाल मुखलिस हो जावांगे। उन्हीं दे ठीक होनी और काम खराब हो गया, काम और खराब हो गया। और हम खुद हैं। मेरा अल्लाह कभी किसी पे रोकता, मेरा अल्लाह कभी किसी पे बंद करता। हम बस जी पुत्र ऊना है, कोई भी पैसे नहीं, ये हम खुद कर रहे हैं सारा। वजह क्या है? अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, इशा के लिए टाइम नहीं, मगरिब के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं। पुत्र साढ़े बड़े जुर्म एक पासे, कल्ला जुर्म बहुत बड़ा है। साढ़े घर कुरान पाक पे है, कभी किसी ने खोल के नहीं वेख्या। बाकी जुर्म तो एक पासे, कल्ला जुर्म बहुत बड़ा है। साढ़े घर की पे है कुरान शरीफ, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम खोलदा। मुझे हजरत कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 96-97 में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए अबू जी के साथ जाना ना, तो जब फजर पढ़ के वापस आना, तो जब गली में दाखिल होना, तो तकरीबन हर घर गली से तिलावत कुरान करीम की आवाज़ आया करती थी। कोई मैं आपको को 20 साल पीछे, लेकिन उन्होंने दसा पिंडां दे पिंड सुते ने, शहरों के शहर सुते ने, महल्लियां दे महल्ले सुते ने, दादा सुता है, दादी सुती है, माँ सुती है, प्यो सुता है, बच्चे सुते ने। और दुख की बात हजरत साहब ये है, 4:20 पे मेरे मस्जिद जहां अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मेरा अल्लाह देता है, मैं पढ़ता हूँ, नमाज हो रही है। 4:20 अल्लाह वास्ते उठना सी। ठीक है, घंटे बाद हजरत जी बच्चियां ने स्कूल जाना, सारे ने उठ पड़ना, लेकिन 1 घंटा पहले उठना
اور میری نہیں سمجھ آئی حضرت تو 1 घंटा سو کے کیڑا سامان تلے لین دا کیڑا تی مار لیا سو کے ٹھیک 1 घंटे بعد 5:20 تے 5:30 پونے 6 اٹھ پہ سارے دودھ لین جا رہے ہیں دہی لین جا رہے ہیں بریڈ لین جا رہے ہیں انڈے لین جا رہے ہیں روٹی لین جا رہے ہیں ماں بھی اٹھ پئی ہے پیو بھی اٹھ پئی اللہ دے 1 घंटा پہلے جو مالک بھی اٹھ پہ تو کی جانا سی تھا کی کٹ لیا جس گھنٹہ سو کے کھ بھی نہیں ہے 1 घंटा پہلے اٹھ پہ پھر وہ رونقاں ویکھدے پھر وہ بہاراں ویکھدے کتنے پتر پریشان ہو اسپیشل تم جتنے جوان بچے بیٹھے کدی کسی ایم این اے کل کدی کسی ایم پی اے کل کدی کسی ناظم کل کدی کسی نیب ناظم کل کدی کسی کل کدی جی سفارش کر دو جی انہوں کہہ دو انہوں کہہ دو اوے حضور نے اتنا تمہیں دیا تمہیں کسی کے پاس جانے کی لوڑ میرے سونے نبی نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے فرمایا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں اور میرے جوانوں جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے پھر اس کو کسی بندے کی لوڑ ہے لیکن دکھ ہے وہ سویرے سورہ یاسین نہیں پڑھنی سارا دن اینا دے بوئیاں تے چکر لائی یاسین سویرے اٹھ کے پڑھنی سارا دن نظر صاحب اینا دے بوئیاں تے پہ یہ کرنا ہے سویرے سورہ یاسین پڑھنی پتر نہیں ایس پاسے آؤ ایس پاسے اٹھو فجر ویلے اور کھولو اللہ دی کتاب کھولو اللہ دا کلام اور پھر دیاں برکتاں دیکھو ہاں جی پہلے ساڑیاں ماواں کوئی ایڈیاں پڑھیاں نہیں سن ادھر بی اے ایف اے ایم اے لیکن ادھر جی ان پڑھ ہو کے بھی بڑیاں پڑھیاں ساڑیاں پڑھ تو گئیاں نے لیکن پڑھ کے بھی پڑھیاں سب جڑیاں ساڑیاں ماواں کی کرنا آٹا وضو کر کے گننا آٹا گندیاں نال دروشی پڑھنا سالن پکانا نال سورہ مزمل پڑھنی نال سورہ یاسین پڑھنی روٹیاں پکانیاں نال سونے تھے درود پڑھنا حضرت صاحب او سالن دے بھی کی کہنے اس روٹی دے بھی کی کہنے لیکن ہوں پہلے حضرت ایک کماندہ ہوندا سی سارے کھاندے سے ہوں سارے کمان ڈے دینے لیکن پوری پیندی وجہ کی برکت اٹھ گئی پہلے ماما سیرے اٹھ پڑنے اللہ میری ماں جی پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے میں کلا پتر شادی تو 17 سال بعد ہویا کنا کا لاڈلا ہوں گا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے جسے تاڑی سوچ مکے میرے لاڈو تو شروع ہوندے لیکن کردہ قانون سی جدن فجر نہیں پڑھی تے سیرے اٹھ کے قرآن نہیں پڑھیا ناشتہ لبنا اور پکی سی حضرت دوپہرے پاویں ڈبل کھوا چھڑنی لیکن پھر سیرے کھانا دینا کھ بھی میں وہ دین نہیں دے سکتا اللہ نے مجھے ایسی سونی ماں دیتی مینوں مسجد دا راہ وکھا گئی میرا یارانہ قرآن نہ کروا چھڑے میں وہ دین دے سکتا اللہ سب کلا پتر سا کلا کوئی اور نہیں کھانا لیکن قانون کی سی جے فجر نہیں پڑھی ہوندا نا سستی آ گئی امی نے ٹھایا نہیں اٹھے اور کھولیا قرآن شریف نہیں تو جو مرضی ہے پاویں تو کلا ہے پاویں 17 سال بعد ہویا ہے کھان نو روٹی لبنی اللہ کرے میری بہنوں اور ماؤں میں یہ درد واپس آ جائے اپنے بچیاں نو نمازی کرن اپنے بچیاں نو دین والا بنان اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لے آنا وہ تو ساڈا ہی قصور ہے نا اے حضرت صاحب اسی ہیں نا جڑے بیٹھے تھے سانو پھر کو رب یاد ہے گناہ کریے رو بھی لینے ہیں لیکن ادھر سب ڈر اینا بچیاں نو لگتا ہے اینا دا کی بنے گا کیونکہ او بد نصیب نے جنہاں دے ماں پیو ہسیاں جنہاں نو رب یاد میرے پاس جمعے والے دن نا بچے لے کے آتے ہیں ماں باپ مسجد میں اب تو خیر نہیں آتے جمعے والے دن ڈھیر لگا ہوتا تھا حضرت پیوان نے بچے پڑے دن اے مصباح جی صاحب دم کر دی کی ہویا ہے موبائل نہیں چھڑدا انہوں نے کو موبائل چھڑانے والا دم ہے تو جو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہ کرتا اور میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا میں نے ہمیشہ بچے کو آ کے پتر تو اٹھ ابو جی ادھر آؤ کیونکہ دم ڈاڈا بڑھتا ہے زیادہ بڑھتا کیونکہ صاحب انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے علاوہ دیکھا کیا امی موبائل ابو موبائل داد کے گئے دادا موبائل دادی موبائل تائی نو ملن گے تائی موبائل چاچی نو سلام کرن گے چاچی موبائل پھوپھی
फुफी दे कमरे गए, फुफी भी मोबाइल। हाँ जी, ताया बू आए, ताया मोबाइल, चाचू आया, चाचू मोबाइल, नानके गए, नाना बू मोबाइल, नानी मोबाइल, मामी मोबाइल, खाला मोबाइल, मामा मोबाइल। बच्चे ने कहा पता नहीं की ये सारे ने पढ़े, उन्होंने भी पढ़ लिया। काश कभी हजरत हमने कुरान पकड़ा होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में भी कुरान होना था। आज हमारे बच्चों के हाथ में भी, और कहना कोई बुजुर्ग थे, मछली पकड़ने चले गए बच्ची को साथ लेके। अब वो मछली पकड़ते जाते और अपनी बच्ची को पकड़ाते जाते, उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। वो बच्ची क्या करती, मछली देखती और देख के फिर पानी में वापस। दोपहर गर्म हो गई, सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बेटी को कहते, पुत्र दिखा तो सही कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा अबू जी मछली तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ी थी। उन्होंने कहा मैं पानी जी वापस उड़ चुकी। उन्होंने कहा बेटा वो क्यों? अब देखो बच्ची क्या कहती, कहती बाबा आप नहीं रोज सुबह में कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। किथे गए हो प्यो, किथे गई मावा, आपे असी गाफिल, अगों साढ़े बच्चियां का भी। कहने लगी बाबा आप नहीं कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि उसी दरख्त पे कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। बाबा आप नहीं कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। बाबा कहने लगे पुत्र सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन मछलियां वापस क्यों सुट चढ़ियां? तो बच्ची कहती है बाबा मैंने इसलिए मछलियां फेंक दी क्योंकि जब आप मुझे मछली पकड़ के देते थे तो मैं समझ जाती थी कि आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ये उसी की नहुसत है कि जाल में फंसी है, और इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक जारिया। इसीलिए पुत्र अल्लाह की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ और अपने दिल की तरफ आओ। फरमाया जिवें दिलों नूं जंग लगदा, लोहे नूं जंग लगदा, दिलों नूं भी लग जाता है। हर की सोने महबूब जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं। दिलों नूं लग जाए तो किवें लाना है, पता लगा लगदा भी है तो लेंदा भी। फरमाया जब दिलों को जंग लग जाए तो कुरान पढ़ के उतारना, मौत को याद करके उतारना। आओ हज़रत साहब लान नहीं और जिंदगी का मजा लइए। हाँ जी, इस जंग आलूद और काले दिल ने हमसे सब कुछ छीन लिया। जिंदगी है लुत्फ ही कोई नहीं, रिश्ते हैं मोहब्बतें कोई नहीं। हाँ जी, लड़े दे हैं सारे इन्होंने, भरा ना लड़े हैं, भैन ना लड़े हैं, मुहल्लेदारा ना लड़े हैं, वो चले हो तो लड़न आए हैं। किथे कुरान च लिखिया है हाँ जी कि असीं तुहानूं तां भेजिया है इत्थे कि वेखीए तुहाडा भी चंगा किहड़ा लड़ लैंदा। लिखिया किते लिखिया कुरान च कि तुहानूं असीं तां भेजिया वेखीए तुहाडे विचों मुक्की किहड़ा चंगी मार लैंदा। अय्युकुम अहसनु अमला, असीं तुहानूं इत्थे तां भेजिया ताकि वेखीए तुहाडे विच चंगे काम किहड़ा करदा है। वो इत्थे चंगे काम करना है, चंगे काम करके अल्लाह नूं दसना है, लड़ के नहीं दसना, गालां कढ़ के नहीं दसनी, एक दूजे की चुगली, एक दूजे की गिबत, एक दूसरे ना कता ताल्लुकी करके नहीं दसनी, माफ करके दसना है, दरगुजर करके दसना है, पी के दसना है, पर्दा पा के दसना है। साहब इसलिए भेजा, बिल्कुल उल्ट हो गया। लड़ाई 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 लड़ाई, वे बेगाने ने नहीं सी लड़ना, अपने ना लड़ पे। कितना साहब सोना रिश्ता भाई का, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है, दूसरा मैं मुनासिब इसको नहीं समझता। दिल करता है साहब एक एक उठावा और वेखी भला इत्थे किन्ने भरा ने जिहड़े अपने भरावां नाल बोलदे ने, लड़े। अल्लाह इतना खूबसूरत रिश्ता भाई का रिश्ता, जब रिश्तों की बात आई, मोहब्बतों की बात आई, अल्लाह ने तीसरा नंबर दिया भाई को। वो ये देखते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे पाक आया, इन्होंने आगे से क्या किया, इनकी कैफियत क्या थी, इनका अंदाज क्या था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुन के इनके वजूद में कपकपी आई, अदब से इनके सर नीचे झुक गए। क्या 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 लिखते हो? दूसरा वो ये लिखते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इन्होंने कैसे पढ़ा, अंदाज कैसा था, मोहब्बत कितनी थी,
अकीदत कितनी थी। तो अगर आज यहां कोई बैठा है वो पीछे क्या रिपोर्ट लिख के भेजेगा। और मौलवी सियालकोटू आया 4 बार उन्होंने आख्या, आगे से किसी ने दरूद ही नहीं पढ़ा, क्या वो पीछे रिपोर्ट लिख के भेजेंगे। इसलिए खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने की बारी आए वो इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, अगर कोई बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे। और उज ढिले हो गए जे, लेकिन जब बारी आए उनकी, फिर ये कुछ नहीं देखते। बदलो अपने आप को। और मैं समझता हूं कि मेरी जो कौम है ना वो लग गई है, जितनी देर ऐसे नहीं होता सामने से कोई बंदा नहीं हिलता। लेकिन ये याद रखना, उलमा बैठे हैं, ये आपका और मेरा मिजाज बन गया है कि जितनी देर कोई गा के, कोई राह के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेता, हमें कोई जुम्बिश नहीं, हमें कोई हरकत नहीं, हमें से कोई आगे से नहीं हिलता। ये याद रखें, ये आपका और मेरा मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है मेरा मिजाज आज भी ये है, मेरा मिजाज कल भी ये था, और मेरा मिजाज कयामत तक यही रहेगा। उनका नाम आए झूम उठो। और शिफा शरीफ में लिखा है, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला कहते जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता तो वो इस तरह बेखुद हो जाते, और वो बेखुदी में इस तरह झूमते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते। इसलिए हज़रत मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पाक की बारी आए तो यार तो लेता कोई नहीं है। उलमा बैठे हैं, जनाबे सैयदना ज़ैद बिन अस्लम रज़ी अल्लाह, ये गुलाम है जनाबे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला। जनाबे ज़ैद बिन अस्लम कहते हैं, मैं रात को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना पाक की गलियों का गश्त कर रहा था। और फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने घर में ना रात के वक्त दिया जलते देखा, क्योंकि इस्लाम का मिजाज ये है जल्दी सो जाओ, वो सुबह जल्दी, लेकिन हम उल्ट, जब उठने का वक्त है तब सो जाओ। जब उठने का वक्त है भाई, अब ये सोते हैं ना 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, अला वो तो उठने का वक्त है। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मदानू याद सजन दी पई सुतियां आण जगावे। जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुट्टे कई व्यापारी है। ये तारीख में लिखा है, ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो उस बादशाह का नाम है कि जब अपनी चारपाई पे लेटा, अपने पलंग पे, शाही पलंग पे लेटा करते, लेटने से पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां आपके पलंग पे बिछाई जाती थी। वो लिखा जी, वो नौकरानी, वो लौंडी, वो खादिमा, वो बांदी जो अरसा दराज से इस खिदमत पे मामूर थी, जिसने पत्तियां बिछानी होती थी, रोज दायरे बिछाती थी। एक रात उसने हस्बे मामूल बिछाई, बस बिछा के दिल में ख्याल आया कई सालों से बिछा रही हूँ, आज जरा लेट के तो देखूं भला कैसा बिस्तरा है। ज़ाहिर है सारे दिन की थकी थी, ऊपर से इब्राहिम बिन अदहम का गद्दा, ऊपर 100 किलो गुलाब की पत्तियां, क्या ठंडक होगी, क्या नरमी होगी। लेटी चेक करने के लिए, बस लेटते ही आंख लग गई। आंख कब खुली, जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, उठ बैठी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम खड़े हैं, गुस्से से चेहरा सुर्ख है। आप फरमा रहे हैं, तेरी इतनी जुर्रत कि तू लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोती है। जल्लाद को कहा, मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दो। कोड़े पड़ने शुरू हुए। औरत थी, पहले रोने लग पड़ी, फिर उसने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग पड़ी। हजरत भी बड़ी जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस का, उसने बस किया। आपने लोंडी से पूछा, पहले रो रही थी अब मुस्कुरा रही है, वो क्यों? उस करती, हुजूर ज़ाहिर है कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, मैंने रोना ही था। फरमाया नहीं, असल सवाल है मुस्कुराई क्यों? वर्ष करती, हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, बस एक ख्याल आया तो मुस्कुराई। फरमाया क्या ख्याल आया? वो कहती, ख्याल यही आया है, तू सोने के इरादे से नहीं लेटी थी, तू चेक करने के लिए लेटी थी, तो आंख लग गई, तो अब कोड़े खा रही है। ना रो, ये भी तो जरा सोचना, जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे?
اور ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، بیٹھے علماء کو بھی پتہ ہے اور اس گنہگار کو بھی پتہ ہے، ہم سو رہے ہیں۔ اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت جی، پتہ نہیں کیا مار پڑ گئی ہے حضرت، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہر روز ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے پروگرام میں کہا حضرت علماء کثیر تعداد میں، یہاں حضرت جی چند ہزار چند لاکھ کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے دیکھے ہیں۔ اچانک پتہ چلا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، ہارٹ فیل۔ میں نے لوگوں کی یہاں سے رگیں پھٹتی دیکھی ہیں حضرت، چند لاکھ کا نقصان سن۔ میں حضرت صبح سے لے کر اب تک جو نقصان ہوا، میں سارا نقصان آپ کو نہیں بتانے لگا، صرف جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی صرف وہ اپنا نقصان سن لے۔ فجر کا نہیں ابھی بتاؤں گا کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے، ظہر کا نہیں بتاؤں گا، عصر کا نہیں بتاؤں گا، مغرب کا نہیں بتاؤں گا، عشاء کا نہیں بتاؤں گا، صرف جس شخص نے آج صبح فجر کی سنتیں نہیں پڑھی صرف وہ اپنا نقصان سن لے۔ یہ کتنا بڑا نقصان۔ علماء بیٹھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو فجر کی سنتوں کا ثواب ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہوگا یہ جو آپ آسمان کی طرف، یہ آپ اوپر نظر اٹھاتے ہیں، شاید آپ سمجھتے ہیں میں آسمان کو دیکھتا ہوں، تو بھائی اس کی تو مسافت ہی بڑی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، آپ کو ہے اندازہ کتنا زیادہ نقصان ہوگا؟ ہے ہی نہیں کسی کو پرواہ۔ جس نے آج فجر کی نماز پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا، میں سارے کا نقصان نہیں بتاؤں گا، صرف ایک سبحان اللہ کہنے کا نقصان جو ہے جس نے آج نہیں کہا، ذرا سنو مجھ سے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر رہے ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہیں، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ احد شریف، ماشاءاللہ کثیر احباب موجود ہیں جنہوں نے احد شریف کی زیارت کی ہوگی۔ یہ اس روئے زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ ان پہاڑوں میں سے وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے اس زمین کی بلند چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کی بلندی میں ہمیں تھوڑا سا فرق ہے، پھر اس کے بعد نانگا پربت، ہماری یہ جو مری ہے 7000 تقریباً فٹ اس کی بلندی ہے، بابو سر ٹاپ 13000 فٹ اس کی بلندی ہے، 13700 فٹ اس کی بلندی ہے، کیونکہ جو احد شریف ہے وہ کہیں سے اونچا کہیں سے، ہاں اس کی جو لمبائی ہے علماء نے لکھی ہے 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ ماؤنٹ ایورسٹ سب سے اونچا لیکن جنت میں نہیں جائے گا، K2 اس کے بعد لیکن جنت میں نہیں جائے گا، نانگا پربت اس کے بعد لیکن جنت میں نہیں جائے گا، بابو سر ٹاپ 13700 فٹ بلندی ہے لیکن جنت میں نہیں جائے، مری 7000 فٹ اس کی بلندی لیکن جنت میں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے صرف احد جنت میں جائے گا، اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ حاضر خدمت ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ظاہر ہے صحابہ نے تو احد شریف دیکھا تھا، 4.25 میل لمبائی، وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ آپ کو اندازہ کتنا نقصان ہوا؟ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اور ایک بار نہیں، فجر کے بعد 33 بار۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے
زیادہ ہے، فجر کے بعد پھر 33 بار. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے 34 بار تھا فجر کے بعد. اسی طرح ظہر کے بعد تھا، اسی طرح عصر کے بعد تھا، اسی طرح مغرب کے بعد تھا، اسی طرح عشاء کے بعد تھا. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے آج کتنا زیادہ اپنا نقصان کیا؟ توجہ ہی نہیں اس جانے، کوئی توجہ ہی نہیں اس جانے، بس دنیا دنیا دنیا. اس لیے تو اقبال رو کے کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و دیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اور اگر آپ اپنی اسلاف کو دیکھیں اور خود کو دیکھیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا. جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک ہے. دیکھا جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، بادشاہ وقت آ گئے، طواف رکوا کے بادشاہ کو پروٹوکول دیا گیا، لیکن جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف نہیں روکا، اب طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا سب نے مجھے پروٹوکول دیا ہے، مولوی نے پروٹوکول ہی نہیں دیا. آیا حضرت کے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن علم کا بھی روب اور عمل کا بھی روب ہے. پاس آ کے ہمت ہی نہیں پڑی بات کرنے کی، کیونکہ علم کا بھی روب ہوتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ عمل ہو پھر تو کیا کہیں. لکھا ہے امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ جمع ہوئے، کچھ علماء آئے، انہوں نے کہا حضرت جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب ہے ہمارا نہیں. فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے. آیا آپ کے پاس بات کرنے کو، یعنی کیوں پروٹوکول نہیں دیا آپ نے، کیوں طواف نہیں روکا، کیوں میرا استقبال نہیں کیا، لیکن پاس آ کے ہمت نہیں پڑی. حضرت کیا اس نے ڈر کے نہ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا. حضرت بھی طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہے ہیں. طواف کرتا کرتا نہ قریب آ گیا، وہ سوچ رہا کیا کروں کہ حضرت بھی میرے ماننے والوں میں آ گئے. حضرت یہ جو ہے نا، یہ وہ ٹویا حضرت جدے چاہ کے بڑے بڑے ڈیگ پہ، حضرت یہ ٹویا کسے کسے کو ٹپیا گیا ہے، بڑے بڑے پھنے ہاں ڈگے اس ٹوئے چاہ کے. سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ، باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا. یہ وہ ٹویا حضرت جدے بڑیاں بڑیاں دا بیڑا گرک ہویا. اس نے بھی حضرت یہی پتہ پھینکا حضرت پہ. حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں آپ کی اس عمل سے، میرا جی چاہتا ہے میں جناب کی کو خدمت کروں. حکم فرمائیں کیا دوں، مانگے مجھ سے کچھ. حضرت سالم کھڑے ہو گئے، فاروقی خون نے جوش مارا، غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اوے بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی، خدا کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. بادشاہ نے آگے سے کہا حضرت میں آپ کے ایک فعل سے ایک کام سے خوش ہوا ہوں، کچھ جناب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا مانگے مجھ سے کچھ، تو اس میں گناہ کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ مجھے اتنا تو بتا، اس سے بڑا بھی کو گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. یہ تھے ہمارے اسلام، یہ تھے ہمارے بڑے. اور اقبال پھر رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم ابو بکر کا نام تو لے رہے ہو لیکن عملاً تمہارا ابو بکر سے کیا تعلق؟ تم علی کا نام تو لے رہے ہو لیکن اتنا بتاؤ تمہارا عملاً علی سے کیا تعلق؟ تم غوث اعظم کا نام تو لے رہے ہو لیکن تمہارا عملاً غوث اعظم سے کیا تعلق؟ تم خواجہ غریب نواز کا نام تو لے رہے ہو لیکن عملاً تمہارا کیا تعلق غریب نواز؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. لکھا ہے یہ کہہ کے حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا. آپ نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل ادا فرمائے، آب زمزم پیا، آپ حرم سے باہر نکل گئے. بادشاہ بھی پیچھے گئے. جب حضرت حدود حرم سے باہر آ گئے نا، اس نے جا کے حضرت کا پھر ہاتھ پکڑ لیا. جب اس نے ہاتھ پکڑا حضرت کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں حضرت واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں. پر میں معاف کیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا بادشاہ اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر تو ہی بتا.
دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بادشاہ نے آگے سے کہا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی، دین میں تو ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ سے کچھ نہیں گے، مجھے اللہ نے دنیا داری دی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگے۔ لکھا جناب سالم آگے سے رو پڑے، آپ نے فرمایا اوے بادشاہ، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں ہیں یار؟ لیکن ہم تو حضرت اس دنیا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، ہم تو اس دنیا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فرماتے جس میں مبارک پہ صرف ایک تہ بند تھا، آپ کھجور کی ایک سخت چٹائی پہ آرام فرماتے، اس کی سختی کے نشان آپ کی کمر پہ موجود تھے۔ کہتے جب میں حاضر ہوا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، میں نے جب آپ کی پشت کو دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں، کاشانہ مبارک کا حال یہ ہے، ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند سا جو پڑے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا بظاہر ٹوٹل خزانہ تھا، یہ اللہ کے رسول کی بظاہر ٹوٹل جائیداد تھی۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خطاب کی بیٹی کیوں رو رہا؟ کہتے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے، جس میں مبارک پہ صرف ایک تہ بند ہے، ایک بکری کی کھال ہے، کھال صاف کرنے کا مسالہ ہے، چند سا جو ہیں، یہ بظاہر اللہ کے رسول کی ٹوٹل جائیداد ہے۔ وہاں کیسر و کسرا باغات میں، محلات میں، عیش و عشرت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا عمر اب بھی نہ روئے؟ تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن بھائی اب کون سی آخرت، اب تو دنیا کی بات کروں گی۔ الآخرت وہ ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ نہیں مطلب میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا بھائی، کیونکہ موضوع بھی اصلاح معاشرہ ہے، اور کیونکہ اس قلیل وقت میں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی حضرت کس موضوع کو چھیڑیں اور کس موضوع کو نہ چھیڑیں، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں ایک گھنٹے میں کس موضوع پہ گفتگو کریں، کس پہ، کیونکہ حضرت جی پنجابی جی کہتے ہیں نا تاند نہیں تانی بگڑ گئی ہے، خود نہیں سمجھ آتی حضرت کس موضوع کو چھوڑیں اور کس موضوع کو چھیڑیں۔ ڈاکٹر طبیب پریشان ہو جاتے ہیں حضرت کس مرض کی دوائی دوں کس کی نہ، خود نہیں سمجھ آتی حضرت کیا کریں، کس کو بول رہے ہیں، کس کو چھیڑیں حضرت۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا، میں پیچھے بھی کہہ کے آیا تو ہم سے غلطیاں ہوئی نا، ان میں سب سے پہلی اور مین غلطی جو ہم نے کی وہ یہ ہوئی ہم نے مقصد کو ضرورت کر دیا، ضرورت کو مقصد۔ مثال کے طور یہ میاں یہ ضرورت ہے، یہ غلطی کدھر ہوئی، ہم نے اس کو مقصد بنا دیا، وہ مقصد ہے، اللہ مقصد ہے، غلطی کدھر ہوئی، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا۔ سچ بتائیے گا حضرت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات ٹھیک نہیں کر رہا، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے بول سکتا ہے ذرا نظر ادب کے دائرے میں، کیا واقعتاً اس طرح نہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو ضرورت نہیں بنا دیا؟ اگر ضرورت نہ ہو تو ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں، ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بھول گئے، ضرورت پوری نہ ہوئی اور یاد رکھیے گا ہم میں سے اگر کوئی بھائی اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو بھائی پھر یاد رکھنا یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے پھر یہ وہ مقصد ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ہی تھوڑا پیچھے ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی کیا، آئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میری جیب میں جو 1 روپیہ تھا نا وہ گر کے کہیں کھو گیا، میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔
फरमाया बस इतनी सी बात, अगर मैं रुपया तुझे अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा हजरत जब वजह ही 1 रुपया है, वो मिल जाए आप दे दें मैं खुश हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और बच्चे को थमा दिया, बच्चा खुश हो गया। बुजुर्ग नमाज पढ़ने चले गए, जब नमाज पढ़ के वापस आए ना तो बच्चा फिर रो रहा था। बड़े हैरान हुए, आके फिर पूछते हैं वो बेटा अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत इसलिए रो रहा हूँ, आपने तो 1 रुपया दे दिया, क्योंकि जो खो गया ना कभी वो भी मिल जाता ना तो फिर 2 रुपये हो जाने थे। इस सन 700 हिजरी में मौला रूम फरमा रहे हैं, अब तसव्वुर करें अब क्या हाल होगा। आपने फरमाया अच्छा, आपने एक और निकाला 2 कर दिए, घर तशरीफ ले गए। जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ जी लगता है, जल्दी से को 2-3 काम निपटाए, फिर मस्जिद वापसी। जब करीब आए तो फिर रो रहा था, फिर गए, पूछा भाई अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत आपने तो 2 कर दिए, लेकिन जो खो गया कभी वो भी मिल जाए ना तो 3 हो जाएगी। हजरत ने एक और निकाला, 3 कर दिए। नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर आए। मौलाना रूम फरमाते हैं फिर रो रहा था, तो आके पूछा भैया अब क्या है? वो कहता है हजरत आपने तो 3 कर दिए, जो खो गया है कभी वो भी पास होता तो 4 होने थे। मौलाना रूम फरमाते हैं इस दफ़ा उन्होंने नहीं दिए। और एक आह खींच के कहते क्या है? कहते हैं मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा है, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। हम में से जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है, फिर याद रखना भाई ये मकसद तुझे भगा भगा के थका देगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा तेरा काम। नहीं, ये ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है। मकसद तेरा वो है, मकसद तेरा अल्लाह है, मकसद तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी है, मकसद तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमूस पे कुर्बान होना है। ये हमसे हजरत मेन गलती, और फिर उस गलती ने हमसे फिर गलतियां ही गलतियां करवाई। नहीं, पहली गलती को आज इधर बैठ के, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं, अब आप गर्मी को ज्यादा फील कर रहे हैं, मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, 11 से मैं बस कर दूंगा 11, ठीक है? आओ, मैं भी बड़ी दूर से चल के आया हूं हजरत, आप भी बैठे, आओ यार आज पहली गलती सुधार के उठती है। और मुझे उम्मीद है इस गलती को सुधारने की बरकत से अल्लाह आगे वैसे ही सुधार देगा। हजरत आज तय करके उठे कि मकसद क्या है, और इसको तय करें आज कि मकसद क्या है, और फिर जब तय हो गया तो फिर जो जिधर है उसको उधर रखें। और अल्लाह की कसम है जब आप मकसद की तरफ आएंगे ना, ये जरूरत आपके पीछे पीछे भागेगी। और मैं कहता हूं ये इससे बड़ी आपने और क्या दलील लेनी है? देखो ना, मैं मकसद के लिए बैठा हूं, इससे बड़ा आप क्या देखना चाहते हैं? मैं मकसद के लिए बैठा हूं ना, ये तेरे पीछे पीछे आएगा। ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत जनाब सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला, ये डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत सैयदुना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला। और किताबों में लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था, फिर अल्लाह ने आपको तौफीक तौबा दी है, और फिर आपने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और आपने फरमाया हबीब वक्त पहले ही बड़ा गुजर चुका है, अब जो थोड़ा रह गया है अब अपने अल्लाह को राजी करना है, जाया नहीं करना। और हजरत को असबाब के तरक करने का हुक्म दिया। हजरत ने अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया अल्लाह। फरमाया हबीब इसको पका बैठ के, लिखा है जनाब हबीब आगे शेयर करते हैं हजरत, बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, आप फरमा रहे हैं बैठ जा, कैसे खाएंगे? आपने फरमाया हबीब क्या अपनी बीवी का खालिक तू है? नहीं हजरत अल्लाह। फरमाया क्या अपने बच्चों का खालिक तू है? अर्ज की हुजूर नहीं अल्लाह। फरमाया वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो मालिक भी है, वो राज़िक भी है। जनाब हबीब बैठ गए। और हजरत जी बड़ा औखा काम है, अमीरी के बाद फकीरी है। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां कहाँ खाई जाती हैं? पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए। बड़ा औखा काम है, लेकिन आई फकीरी है।
آئی آزمائش اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا. حضرت بیٹھ کے تسبیح لے کے اور چلی تسبیح حضرت اللہ 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 چلی تسبیح. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، 5 دن. امام یافعی نے لکھا جب چھٹا دن آیا تو بی بی صاحبہ ذرا مزاج کی تلخ تھی. وہ آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں. جاؤ جا کے کو مشقت کرو، کو محنت کرو، کو دیہاڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. تنا آدمی تھے، عورتوں سے بحث نہیں کرتے حضرت کبھی. آپ نے لوٹا، مصلا، قرآن کریم، تسبیح لی، جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو. سارا دن فقیر کی تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ. وہ لکھا جب رات پڑی اب گھر آ گئے. بی بی صاحبہ انتظار میں تھی کہ حضرت حبیب محنت کرنے گئے ہیں، کو پیسے لے کے آئیں گے کچھ. جیسے ہی اب گھر آئے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا کی. اس نے کہا اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری ہوئے شرم آ گئی ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بھائی سچ بتانا سرگودے والوں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ آپ کو بڑے طاقت والے ہیں یا آپ کو بڑے ہوشیار ہیں، جو وہ آپ کو پکڑ نہیں رہا. صرف اس لیے نہیں پکڑ رہا کیونکہ وہ کریم ہے. وہ کریم لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا. وہ ایک چور پکڑا گیا، قاضی صاحب اس پہ حد جاری کرنے لگے، ہاتھ کٹنے لگا. وہ رو پڑا اور قاضی صاحب کو کہتا ہے حضرت میرا ہاتھ نہ کاٹیں، مجھے ایک بار حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جائیں، وہ مجھے چھوڑ دیں گے. قاضی نے کہا بھائی کیسے چھوڑیں گے؟ تو نے چوری کی؟ اس نے کہا کی. تو آپ نے فرمایا وہ کیسے چھوڑیں گے؟ اس نے کہا حضرت آپ تو لے جائیں نا، باقی میں جانوں، حضرت عمر جانوں. کیونکہ وہ نرم دل لوگ تھے، سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے لیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، عرض کی امیر المومنین چور ہے، گواہ بھی ہیں، خود بھی مانتا کہ چوری کی ہے. میں ہاتھ کٹوانے لگا تھا، کہتے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جاؤ. اب سنیں یہ کیا عرض کرتا ہے، جو آپ کی مرضی آپ کریں اس کے ساتھ. آپ نے پوچھا ہے تو چوری کی تھی ہے؟ ہاں. فرمایا پھر چھوڑوں کیوں؟ چھوڑنے کی وجہ ذرا سنیے گا وجہ. بس کرتا ہے امیر المومنین مجھے اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے. جو جس چوری کو کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں نا، یہ آج میری زندگی کی پہلی چوری تھی تو میں پکڑا گیا. تو حضرت اب اتنی سختی تو نہیں ہے نا، ایک موقع تو بنتا ہے، اس لیے میری پہلی چوری سمجھ کہ مجھے چھوڑا جائے، میرا ہاتھ نہ کاٹے. کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کے قریب. آپ نے فرمایا اوے چورا، شرم نہیں آتی؟ ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں آج زندگی میں پہلی چوری کرنے گیا اور پکڑا گیا. وہ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے. پہلی بار اس نے آج تک کسی کو نہیں. یہ سارے ہم پتہ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں. نہ تو پہلوان ہے نہ تو ہوشیار ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ کریم ہے. لیکن یاد رکھنا وہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک میری پکڑ سخت بھی بڑی ہے. یہ بھی ذرا دھیان کچھ ایسا نہ کر جانا، اس لیے وہ کریم ہے. بی بی صاحبہ چپ کر گئی. انہوں نے کہا اچھا کل مزدوری لے آئیے. اگلے دن پھر گئے، پھر اسی طرح تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. بی بی صاحبہ نے پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے پھر کی اور خوب کی. وہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ نے پھر ٹالا، نہیں وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. آج بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب آج جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو وہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب ہماری جانے والا لیکن عاشق تھے نا، ادھر تیر لگا
اس نے کیا دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا میری کوتاہیوں کے باوجود بھی مجھ سے اتنا پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ وہ میں کہا کرتا ہوں حضرت، کچھ تو ہوا ہوگا نا جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا تھا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا نا جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ کہا۔ فرماتے اتھے تیر لگا، میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ فرماتے تیسرا دن آیا، میں حسب معمول اسی طرح چلا گیا، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ ہوا۔ اور فرماتے جب رات کو گھر آنے کا وقت آیا تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا ابھی 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالے گا؟ پتہ نہیں آگے سے کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے کہ مجھ سے سونا ہی نہ جائے۔ اور فرماتے میں نے فیصلہ کیا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب سو جائے گی تو گھر جاؤں گا، رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اور فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر میں مشغول ہو گئی، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے جب آدھی رات آئی تو میں گھر، لیکن فرماتے دیکھتا کیا ہوں، ہے آدھی رات لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا محلے میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہیں۔ فرماتے میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کدھر سے لیے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں مزدوری کدھر ہے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تھوڑا مالک تے واقعتاً بڑا کریم ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھیں۔ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو چیز درکار تھی سب کا ڈھیر لگا ہے، درہم بھی دینار بھی ہے، جو بھی ہے، گوشت بھی ہے، دالیں بھی ہیں، نئے کپڑے بھی ہیں۔ فرماتے میں دیکھ کے رو پڑا تو مجھے کہتی ہے آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے اپنے بندے بھیجے تھے، سارا سامان وہ دے کے گئے۔ فرماتے میں اور رویا تو مجھے روتا دیکھ کے وہ کہتی گھبرائیں نہ، صرف سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے اے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ وفائی نہیں ہوئی، بے وفائی کی، وفائی نہیں ہوئی، بے وفائی کی۔ آج سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ چلیں جی پیچھے بھی 2 جگہ پوچھ کے آیا ہوں، اگر ادھر بھی کوئی ہے تو چلو، میں تو ویسے پورا پاکستان گھوم پھرا ہوں، مجھے تو ملا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا کو مل جائے۔ لو جی اگر ادھر کوئی ایسا بندہ بس ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں، بس تھوڑا سا منو رومال نہ پواں کے بہاؤ، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا سا ساتھ دے لیں بس میرا۔ میں نے اللہ ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے، تھوڑی ہمت کرنی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے بندے کی دل جو ہی کرتے ہیں اس بیچارے کو ڈراتے تو نہیں ہیں، اگلے بندے کی دل جو ہی کرتے ہیں اس کو گھما گھما کے دکھاتے ہیں، مولوی چاٹ بھی چاٹ ہے، گرمی لگن رہی۔ اللہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں، انہوں نے محفل کو اٹھا کے رکھتے جی اگلے ہی رومال پہ پوانا، بیچارہ تقریر کرنے لگ کے کہہ رہی بیٹھا میں بات کرنے لگا، تھوڑی جی ہمت کر لو یار۔ وہ اگر بھائی ادھر کو بندہ بیٹھا ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھانا ضرور اپنا کہ جس کو کسی جگہ سے شادی کارڈ آیا ہو، شادی کا کارڈ آیا، بیمار بھی نہ ہو، کوئی ایمرجنسی بھی نہ بنی ہو، کوئی ناراضگی بھی نہ ہو، وہ پھر بھی شادی پہ نہ گیا ہو، نہیں، ایک کارڈ ود فیملی، نہا کے شیو کروا کے
खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, जूती पॉलिश, एक कार्ड पे हजरत चकवाल जाना पड़े, तलागंग जाना पड़े, जेलम जाना पड़े, मुल्तान जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गुजरात जाना पड़े, मंडी बहाउद्दीन जाना पड़े, सिर्फ एक कार्ड पे हम सारे जाते हैं। और हम वही लोग बैठे हैं जिनको हर रोज हमारे मोहल्ले में जो अल्लाह का घर है 5 कार्ड आते हैं, हम कोई नहीं जाते हैं। शादी का एक कार्ड नहीं जा सके, फैमिली में से एक बंदे को भेजेंगे, क्या कहेंगे, वो एक कार्ड आया है, वो एक तो जाओ। और भाई अगर कोई बंदा तुझे दावत दे, तू खुद जाए, खुद ना जा सके, अपने घर में से एक बंदे को भेजे। और तूने रब को क्या समझ रखा है, वो रोज 5 बार तुझे बुलाए, तुझे ही बुलाए और तू आए ही ना कोई। हम वही लोग हैं कि हमारे पास लोगों के लिए टाइम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए टाइम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर बावफा होते तो। और सवाल था, फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वाले, तूने चाहा ही नहीं। इसलिए वो वक्त है और वक्त जा रहे हैं, जहां से मैं चला था मैं अब भी भाई हाथ जोड़ के सामने, आपको खुद नहीं अंदाजा आप दीन से दूर रह के अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। हजरत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾरक, तुम्हारी शान शौकत। लेकिन भाई ये सब सौदा इधर का है, ट्रैक्टर उथे नहीं जे जाने, किले उथे नहीं जे जाने, पैलियां उथे नहीं जे जाने, बल्कि कुरान में यौम ला यनफअ मालुम वला बनून, अल्लाह कह रहा है ये चीजें तुझे उस दिन नफा नहीं देंगी। तेरे ट्रैक्टर, तेरे किले, तेरे मरब्बे तुझे नफा, यौम ला यनफअ मालुम वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जाना है भाई उधर और पूछना जे सामान 10 बंदे की कर किया, क्यों नहीं पढ़ी नमाज, क्यों नहीं किया याद मुझे, क्यों नहीं मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा। वक्त जा रहा है जी, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कोई मौका लाएगा तो करेंगे, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा आपका इम्तिहान लेना चाहता। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आप सारे 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना जी? हाँ इंशाअल्लाह। आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना जी? आप अल्लाह का जिक्र करेंगे ना जी? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।